زندگی از قلم فاطمہ سیال ایپیسوڈ 2۔ آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ ایسے میں سٹی ہاسپٹل میں معمول سے ہٹ کر ڈاکٹر حامد سارے سٹاف کا نئے آنے والے ڈاکٹر سے تعارف کروا رہے تھے۔ حیا ریسیپشن پر فائل پر سائن کر رہی تھی جب پیچھے سے ڈاکٹر حامد کی آواز آئی، ڈاکٹر حیا، یہ ہے ہمارے نیو ڈاکٹر، ڈاکٹر ولی احمد اور ڈاکٹر عمر عبید۔ آپ نے ڈاکٹر عمر کو آج سے اسسٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر حامد نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کر کے تعارف کروایا۔ السلام علیکم، کیسا لگا آپ کو ہمارا ہسپتال؟ حیا نے اخلاق دکھایا لیکن ساتھ ہی عمر کا سر سے لے کر پاؤں تک کا جائزہ لیا۔ عمر دراز قد اور خوبصورت نوجوان تھا، اس کے بال ہمیشہ بلو ڈرائر کی مدد سے پیچھے رہتے۔ اس وقت عمر نے بلو جینز کے اوپر بلیک کلر شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا لیکن پھر بھی حیا کو وہ مشکوک لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، ولی نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر حیا، آپ ڈاکٹر عمر کو ان کا روم دکھا دیں، ڈاکٹر حامد نے حیا سے کہا۔ جی چلیں، حیا نے عمر کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ آئیں، میں آپ کو آپ کا روم دکھا دیتا ہوں، ڈاکٹر حامد نے ولی سے کہا۔ پھر آپ کے ہسپتال کے سارے ڈاکٹر مکمل ہو گئے؟ ولی نے پوچھا۔ ابھی ایک ڈاکٹر رہتی ہیں، ہمارے ہسپتال کی سب سے قابل کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر زارا افندی۔ وہ بہت ذہین اور بہت باعرب شخصیت کی مالک ہیں، ڈاکٹر حامد نے تعریف کی۔ جس طرح آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اب تو ان سے ملنا پڑے گا۔ ولی متاثر نظر آ رہا تھا۔ زارا ابھی ایمرجنسی کی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ ولی ڈاکٹر حامد کو ڈھونڈ رہا تھا جب اچانک ان دونوں کی ٹکر ہوئی اور زارا کا اسٹیتھوسکوپ اور فون زمین پر گر گیا۔ اندھے ہو کیا؟ زارا نے غصے سے کہہ کر زمین سے جھک کر فون اٹھایا۔ ولی نے فوراً زمین سے اسٹیتھوسکوپ اٹھایا۔ جیسے ہی دونوں سیدھے ہوئے تو ان دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں کو شدید حیرانی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زارا نے غصے اور حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہ۔ ولی کی زبان رکی جب اس نے زارا کے وائٹ کوٹ پر اس کا نام دیکھا، ڈاکٹر زارا افندی۔ ولی شوق کے عالم میں بولا۔ اس نام سے اسے کچھ بہت تکلیف دہ یاد آیا لیکن اس نے جھٹلا دیا۔ جی ہاں، میں اس ہسپتال کی سینئر کارڈیولوجسٹ ہوں، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک منٹ، کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ زارا مشکوک ہوئی۔ اوہ ہیلو، میرے پاس دنیا میں بہت کام ہے تمہارا پیچھا کرنے کے علاوہ۔ پھر سنو، میں اس ہسپتال کا نیورولوجسٹ ہوں، ڈاکٹر ولی احمد، ولی نے فخر سے جواب دیا۔ آپ کے حیران ہونے کی باری زارا کی تھی۔ کیا؟ میں اس ہسپتال میں پچھلے 4 سال سے ہوں، بے وقوف کسی اور کو بناؤ، زارا نے جواز پیش کیا۔ جتنے میں ولی کچھ کہتا اتنے میں ڈاکٹر حامد وہاں پہنچ گئے۔ ارے آپ دونوں یہاں ہیں، آپ لوگوں کا انٹروڈکشن ہوا کہ میں کرواؤں؟ ڈاکٹر حامد نے پوچھا۔ آپ ہی کروا دیں کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کی اس بات پر زارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیوں نہیں ڈاکٹر ولی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہے ہمارے ہاسپٹل کی سب سے قابل اور سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر زارا افندی، اور ڈاکٹر زارا یہ ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر ولی احمد جو امریکہ سے آئے ہیں، اور آج سے انہوں نے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر حامد نے طویل تعارف کروایا۔ میں چلتی ہوں، مجھے پیشنٹس کو دیکھنا ہے، زارا کہہ کر غصے سے چلی گئی، جبکہ اس کی شکل ولی کو بہت لطف دے رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ڈاکٹر ولی، آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا؟ ڈاکٹر حامد نے پوچھا۔ ہاں جی، مجھے اپنے روم میں کچھ چینجز چاہیے، ولی نے کہا۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ولی، وہ دیکھو کاٹن کینڈی، مجھے وہ کھانی ہے، اس لڑکی نے کہا۔ اچھا میں لاتا ہوں، روڈ پر بہت رش ہے، تم میرا ویٹ کرو، ولی نے کہا اور روڈ کراس کر کے کاٹن کینڈی خریدنے لگا۔ جب اچانک اسے شور کی آواز آئی
کسی لڑکی کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ولی کے دل میں کوئی وہم آیا تھا۔ وہ کاٹن کینڈی لے کر وہاں بھاگا جہاں وہ اس کا انتظار کا کہہ کر آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اندھا دھند بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے اسپاٹ پر پہنچا۔ اسے لگا اب وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاٹن کینڈی زمین پر گری تھی، اس کے ساتھ جیسے ولی احمد کا دل بھی گر گیا تھا۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ زارا، وہ چیخا تھا۔ وہ نیند میں چیختا ہوا اٹھ کے بیٹھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ولی نے فوراً اٹھ کر پورے کمرے کی بتیاں روشن کر دیں۔ گھبراہٹ ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پانی کا پورا گلاس پی لیا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھا گہری سانس لے رہا تھا۔ اسے یہ خواب اکثر آتے تھے اور ڈسٹرب کر کے چلے جاتے تھے۔ پچھلے 4 سال سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ آج کی رات اب جاگ کر گزرنی تھی۔ 1 مہینے بعد دسمبر کے اس مہینے میں کافی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ آج صبح سے کافی سردی تھی، رات کو بارش بھی ہوئی تھی۔ اس 1 مہینے میں کافی کچھ تبدیل ہوا تھا۔ حیا، جسے لگتا تھا کہ اس نئے ڈاکٹر سے اس کی نہیں بنے گی، اب اس کی اور عمر کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اور زارا، جسے نئے آنے والے ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب اسے سب سے زیادہ مسئلہ تھا۔ روز اس کی اور ولی کی لڑائی ہوتی تھی۔ شروع میں تو وہ دونوں کافی اریٹیٹ ہوتے تھے، لیکن اب دونوں کو ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب ان دونوں کا بھی ایک دوسرے سے لڑے بغیر گزارا نہیں تھا۔ سٹی ہاسپٹل میں معمول کی طرح ہلچل تھی۔ ایسے میں حیا اور عمر کینٹین میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے جب ولی بھی اپنا لنچ لے کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ولی نے جوش مزاجی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، عمر مجھے اپنے بچپن کے قصے سنا رہے تھے، حیا نے بتایا۔ ویسے حیا، یہ جو تمہاری کزن ہے، یہ ہر وقت غصے اور لڑائی کے لیے تیار رہتی ہیں یا ٹریٹمنٹ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ عمر نے شرارت سے پوچھا۔ حیا اس کا سوال سمجھ کر ہنسنے لگی، جبکہ ولی ایسے بیٹھے تھا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ارے نہیں عمر، میری آپی تو بہت سنجیدہ مزاج ہیں اور سب سے پیار کرنے والی۔ وہ تو اب پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہیں، حیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پیار کرنے والی؟ استغفر اللہ! ولی نے حیا کی نقل اتارتے ہوئے توبہ کی، جس پر ان دونوں کا قہقہا بلند ہوا۔ زارا، جس نے دور سے صرف حیا اور عمر کو دیکھا تھا، ان کی طرف آ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ولی بھی وہاں بیٹھا ہے۔ کس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے، مجھے بھی بتاؤ، زارا کہہ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی جب اس کی نظر ولی پر پڑی۔ کچھ خاص نہیں زارا، ہم بس مذاق کر رہے تھے، عمر نے جواب دیا۔ ارے ولی بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم چاروں عمر کے پیسوں سے چائے پیئیں گے۔ ولی جو اٹھ کر جانے لگا تھا، اسے حیا نے روکا۔ اس 1 مہینے میں یہ تبدیلی بھی آ گئی تھی کہ ولی اور حیا میں کافی پیار پیدا ہو گیا تھا اور ولی نے حیا کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ کیا؟ میں کیوں چائے پلاؤں گا؟ عمر حیا کی بات سے حیران ہوا تھا۔ ہاں تو ڈاکٹر عمر عبید، آپ اپنے بھائی اور کولیگز کو چائے نہیں پلا سکتے؟ حیا اوپر سے پڑی۔ تبھی عمر نے اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا۔ حیا، تم کل فری ہو؟ زارا نے حیا سے پوچھا۔ ہاں، ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ آپ کو کوئی کام ہے؟ حیا نے کہا۔ ہاں، کل اصل میں مجھے ضروری کام ہے اور کل بابا کا بھی اپائنٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ نہ گیا تو وہ مس کر دیں گے، زارا نے بتایا۔ آپ فکر نہ کریں آپی، میں تایا ابو کو لے جاؤں گی، حیا نے حامی بھری۔ تھینک یو سو مچ، زارا نے سکون کا سانس لیا۔ یہ لیں آپ سب کی چائے، کیا یاد کریں گے کس فراق دل سے پالا پڑا ہے۔ عمر نے سب کو چائے دی۔ جی جی، ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، زارا نے ہنس کر جواب دیا۔ کچھ لوگ تھینک یو بھی بھولتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، ولی نے موقع دیکھتے ہوئے تانا مارا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ زارا نے فوراً جواب دیا۔
اس وقت حیا اور عمر سکون سے چائے پیتے ہوئے فری کا شو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ روز کا معمول تھا۔ اب ایک عجیب لڑکی ہنسے گی تو حیرانی تو ہوگی۔ ولی نے زارا کو بھرپور چڑھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے عجیب کہنے کی؟ زارا کو غصہ آ چکا تھا۔ جیسے تمہاری ہمت ہوتی ہے مجھے اندھا کہنے کی۔ ولی نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اندھے کو اندھا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب ولی کو غصہ آیا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں، لیکن تم عجیب ضرور ہو۔ تم اندھے ہو؟ اندھے؟ تم عجیب ہو۔ خبردار جو مجھے عجیب کہا۔ عجیب عجیب عجیب۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حیا اور عمر کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ مسز سارا اس وقت لانچ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی اور ساتھ میں ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ ماضی: زاہد احمد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کرنے امریکہ چلے گئے تھے۔ سارا ایک فیشن ڈیزائنر تھی اور وہ بھی پاکستان سے امریکہ میں جاب کرنے آئی تھی۔ امریکہ میں زاہد کی اور سارا کی ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ ٹائم میں ان دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ ان دونوں نے پاکستان جا کر اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور شادی کے بعد امریکہ کے شہر نیو یارک میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ ہی وقت میں اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے ماہر احمد رکھا۔ 5 سال بعد ان کا ایک اور بیٹا ہوا، جس کا نام انہوں نے ولی احمد رکھا۔ جب ولی 20 سال کا ہوا تب پاکستان میں زاہد احمد کے دوست اور ان کی جوزا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، جس پر وہ اور مسز سارا احمد فوراً پاکستان روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ اپنے ساتھ اپنے دوست کی وصیت پر ان کے اکلوتے بیٹے کو اپنے ساتھ نیو یارک لے آئے۔ وہ ولی کی عمر کا تھا۔ اس کا نام عمر عبید تھا۔ عمر ہمیشہ سے خوش مزاج لڑکا تھا، اس لیے وہ بہت جلد ان سب کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ اس نے مسٹر اینڈ مسز احمد کو ممی پاپا کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1 سال تک ماہر شادی کر کے دوسرے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے زاہد احمد وفات پا گئے۔ مسز سہرا نے بہت ہمت سے خود کو سنبھالا۔ 4 سال بعد جو حادثہ ولی کے ساتھ پیش آیا، اس نے ان سب کو ہلا دیا تھا۔ حال عمر خاموشی سے مسز سارا کے پیچھے سے آیا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ عمر، مجھے پتا ہے کہ یہ تم ہو۔ مسز سارا عمر کی ان شرارتوں سے واقف تھیں۔ یار ممی، آپ ہمیشہ پہچان لیتی ہیں۔ عمر کا مزہ خراب ہوا تھا، اس لیے اس نے صوفے پر بیٹھ کر مسز سارا کی گود میں سر رکھ لیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لمب سے پتہ چل جاتا ہے، مسز سارا نے شفقت سے کہہ کر عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی، ولی کی شادی کروا دے جلدی سے۔ یہ اچانک تمہیں ولی کی شادی کہاں سے یاد آ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کی شادی ہوگی تو میری ہوگی۔ اچھا، تو اس کا مطلب تمہیں کوئی پسند آ گئی ہے؟ مسز سارا نے خوشی سے پوچھا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، پر آپ ولی کا سوچیے نا، عمر نے کہا۔ ولی کے لیے میں نے کچھ سوچا ہوا ہے، بس تم ویٹ کرو، مسز سارا نے رازداری سے بتایا۔ واقعی؟ عمر کافی خوش ہوا تھا۔ بس تم کسی سے کہنا مت، مسز سارا نے اسے خبردار کیا۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا راز میرے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے، عمر نے کھلے دل سے تسلی دی۔ وہ انتہائی غصے میں گھر آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تمام اشیاء زمین پر پھینک دیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرا مذاق اڑانے کی، میرا، مہنور آفندی کا؟ وہ چیخی تھی۔ یہ سب عامر سکندر اور اس زارا آفندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں چھوڑوں گی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ آج مہنور کا اس کے دوستوں نے مذاق اڑایا تھا، کیونکہ اس کا شوہر پچھلے 2.5 سال سے لندن گیا ہوا تھا اور اس کو مڑ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ یہ تمہارے کرموں کی سزا ہے، یہ اس کی دوست نے کہا تھا۔ جو اس نے 4 سال پہلے زارا کے ساتھ کیا تھا، اس سے سب واقف تھے۔ ولی اپنے روم میں کام کر رہا تھا، تب ایک دم اسے زارا کا خیال آیا اور اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔
کل غصے میں اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ خود ہی کہہ کر ہنسنے لگا۔ ویسے وہ غصے میں کافی کیوٹ لگتی ہے۔ ہنستے ہوئے اسے ایک دم خیال آیا کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ ولی کو زارا کے بارے میں حیا نے ہی بتایا تھا کہ 4 سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہے، لیکن ولی اکثر یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنی سنجیدہ مزاج اور غصے والی کیوں ہے، کیونکہ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں تھی۔ اس کا حجاب کرنا ولی کو کافی اچھا لگتا تھا۔ میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس نے خود ہی خود کو ڈپٹا۔ اب وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں افندی ہاؤس میں مکمل خاموشی تھی۔ علی افندی سو چکے تھے، زارا اپنے کمرے میں تھی۔ وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب اچانک اسے ولی کا خیال آیا۔ ان کی نوک جھوک یاد کر کے وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر مجھے اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ خیر مجھے کیا، میں کیوں اس کا سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود کو منع کیا۔ وہ اپنے بال جوڑے میں باندھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے فون پر کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ فون کی روشن سکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ زارا نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے کال ریسیو کر کے خاموشی سے کان پر لگایا۔ ہیلو، زارا افندی بول رہی ہیں؟ فون سے ایک لڑکی کی آواز ابھری۔ جی، آپ کون؟ زارا نے تفتیش سے پوچھا۔ میں امل خان بول رہی ہوں زارا آپی، یونی میں آپ کی جونیئر تھی، امل نے بتایا۔ ہاں یاد آیا، کیسی ہو امل؟ آپ نے نمبر چینج کر لیا؟ زارا کو یاد آیا۔ امل خان نے ہاسٹل میں زارا کے ساتھ 1 سال روم شیئر کیا تھا۔ وہ MBBS میں زارا سے 1 سال جونیئر تھی۔ زارا نے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا۔ امل زارا سے پڑھائی میں بھی مدد لیتی تھی۔ ہاسٹل کے بعد بھی زارا کا امل سے رابطہ تھا، لیکن آج امل کی 1 سال بعد کال آئی تھی۔ جی آپی، کچھ ٹائم پہلے نمبر چینج کیا تھا، امل نے بتایا۔ اچھا، آج کل کیا کر رہی ہو اور شادی کر لی تم نے؟ زارا نے پوچھا۔ امل کی انگیجمنٹ 2 سال پہلے ہوئی تھی اس سے جس سے وہ پسند کرتی تھی۔ میں ابھی بھی جاب کر رہی ہوں، میری منگنی ٹوٹ گئی ہے، امل نے بتایا۔ وہ کیسے؟ تم ٹھیک ہو نا امل؟ زارا کو اس کی فکر ہوئی۔ جی آپی، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ہاں ضرور، میں تمہیں ٹائم اور جگہ سینڈ کر دوں گی، زارا نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، کل ملتے ہیں، امل نے کہا۔ خدا حافظ، زارا نے کہہ کر کال بند کر دی۔ اب وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، اس لیے حمید افندی کے گھر سب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ لائبہ افندی عمرہ کرنے گئی تھیں۔ ان کے واپس آنے میں ابھی 1 مہینہ تھا۔ حمید افندی بزنس مین تھے، انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے محبت تھی۔ مہنور کے والدین اس کی حرکتوں سے واقف تھے، وہ اب اسے سمجھاتے بھی نہیں تھے، اس لیے ان دونوں کا زیادہ دھیان حیا پر ہوتا تھا۔ ابھی بھی ڈائننگ ٹیبل پر وہ حیا سے باتوں میں مصروف تھے، جو کہ مہنور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب بس کر دیں، میں بھی یہاں موجود ہوں بابا، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہمیشہ کی طرح، مہنور چیخی تھی۔ ایک دم پورے گھر میں خاموشی ہو گئی تھی۔ اب تمہیں باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی، حمید افندی نے افسوس سے کہا۔ آپ کو میری ہر بات بدتمیزی لگتی ہے، آپ نے کبھی خود پر غور کیا ہے؟ مہنور نے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا ہی قصور ہے، ہم سے ہی تمہاری تربیت میں کمی رہ گئی۔ انہیں اس کے لہجے سے تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے آج تک کیا کیا ہے میرے لیے؟ مہنور چیختے ہوئے کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اپنے پیارے بھائی کو اکیلا کیا۔ تم نے میری بیٹی زارا کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے۔ ان کی آواز بھی بلند ہوئی۔ حمید افندی بھی کھڑے ہو گئے تھے، حیا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ بس کریں آپی، بابا کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، حیا نے کہا۔ چپ کرو تم،
بابا آپ کو سب سے پیار ہے، بس میں ہی سب کو بری لگتی ہوں، مانور کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حمید آفندی نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، حمید آفندی کہہ کر اپنے اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حیا نے افسوس سے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس گھر میں یہ تماشے روز کے تھے، مہانور جہاں ہو وہاں سکون نہیں ہو سکتا۔ ماضی: زارا نے MBBS میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ماضی: زارا نے MBBS میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب اس کی ڈگری مکمل کر کے وہ گھر واپس آئی تو اس کا استقبال ایک بہت بری خبر نے کیا۔ نادیہ حسن کو کینسر ہو چکا تھا، وہ لاسٹ سٹیج پر تھیں۔ نادیہ کا دوسرا شوہر بھی اس گھر میں رہتا تھا۔ نادیہ نے 5 سال پہلے دوسری شادی کی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں نادیہ حسن فوت ہو گئیں۔ یہ خبر زارا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی ماں جتنی بھی بری تھی لیکن اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ زارا نے اپنی ماں کا بہت غم لیا۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اس کا سوتیلا باپ نادیہ کی ساری جائیداد لے کر چلا گیا۔ علی آفندی آ کر زارا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ آفندی ہاؤس آ کر بھی ہر وقت کمرے میں ہی رہتی۔ علی آفندی کو زارا کی حالت نے بہت حیران کیا تھا۔ انہیں شدت سے اپنی ماضی کی غلطیوں پر افسوس ہوا۔ حیا اس وقت MBBS کے فرسٹ سیمسٹر میں تھی۔ اس نے بہت کوشش کر کے زارا سے دوستی کی اور اسے اس کے کمرے سے باہر لائی۔ زارا بھی حیا سے بہت اٹیچ ہو گئی۔ زارا نے آہستہ آہستہ علی آفندی سے بھی بات کرنی شروع کر دی۔ حمید آفندی اور لائبہ آفندی بھی زارا سے پیار کرتے تھے لیکن یہ سب مانور سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے زارا کو باتیں سناتی رہتی۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ جب علی آفندی کے نئے بزنس پارٹنر کے بیٹے نے گھر آنا جانا شروع کیا، اس کا نام عامر سکندر تھا۔ عامر نے MBA کیا تھا اور اپنے والد کے ساتھ بزنس کر رہا تھا۔ عامر کو زارا پسند آ گئی۔ اس نے جب زارا سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو زارا نے اسے بڑوں سے بات کرنے کا کہا۔ عامر نے اپنے گھر بات کی اور کچھ ہی وقت میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ زارا نے کچھ سال شادی کے لیے مانگے کیونکہ وہ کارڈیولوجسٹ بننا چاہتی تھی۔ اس وقت سب نے اس کی بات مان لی۔ زارا بھی عامر کو پسند کرنے لگی۔ مہانور سے زارا کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ عامر سے دوستی کی اور پھر اسے زارا سے بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ مہانور کچھ ہی وقت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عامر اب مہانور پر فدا ہو گیا تھا۔ اسے اب زارا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ زارا عامر کو پسند کرنے لگی تھی۔ آج عامر نے زارا کو ریسٹورنٹ ملنے بلایا تھا۔ زارا بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آ گئی ہیں۔ اس کی خوش فہمی تب دور ہوئی جب ریسٹورنٹ میں اس نے عامر کے ساتھ مہانور کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زارا نے مہانور سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، عامر نے جواب دیا اور ساتھ ہی مہانور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر زارا کے دل میں درد اٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارے رویے کی۔ اگر تم نے مجھے یہاں بلایا ہی ہے تو یہاں یہ کیا کر رہی ہے؟ زارا نے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، میں اور عامر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مہانور نے جواب دیا۔ زارا آفندی کو اس لمحے لگا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عامر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زارا کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ زارا تم ہوش میں آؤ اور سمجھو ہمیں، عامر نے کہا۔ پر تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، ہم شادی کرنے والے تھے۔ زارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، عامر اور مہانور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے۔ اس وقت زارا کو ایسا لگا جیسے اس کی ذات ان سب کے لیے صرف مذاق ہے۔ تم نے دیکھا ہے خود کو، یہ حجاب، یہ پاکیزہ بننے کا ڈرامہ۔ میں عامر سکندر ہوں۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ مہانور کو چھوڑ کر تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، عامر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ او زارا، تم مان لو کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، مہانور نے فخر سے کہا۔ زارا کو لگا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔
سب نارمل تھا، یہ خواب نہیں تھا، اس کی زندگی کی تلخ حقیقت تھی۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زارا نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ وہ جواب جانتی تھی۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مانور نے صفاقی سے کہا۔ زارا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اب تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ کر زارا وہاں رکی نہیں اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے نکلی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، ایسے میں زارا بیڈ پر ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی آج کا صدمہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہیل کی ٹک ٹک آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ تیز پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اب ہیل کی ٹک ٹک رک گئی تھی۔ او زارا ڈیئر، کیا ہوا؟ اپنی قسمت کا ماتم منا رہی ہو؟ مہانور آفندی کی شفاف آواز زارا کے کانوں میں پڑی۔ افسوس، کہا تھا نا میں نے کہ تمہیں برباد کر دوں گی۔ ہا ہا ہا، وہ ایک زہر کھند کہا تھا۔ اپنی شکل دیکھو زارا، کتنی شکست ہے اس پر۔ میں بچپن سے یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک شیطانی لہجہ تھا۔ قسم سے آج میرے دل کو سکون مل گیا ہے، مہانور نے خوشی سے کہا۔ دفع ہو جاؤ، زارا نے کہا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنائی نہیں دیتا؟ زارا حلق کے بل چیخی تھی۔ کتنی بے بس ہو تم۔ اس وقت مہانور کو اس کی حالت پر مزہ آ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، زارا نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر کہا۔ مہانور کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زارا نے وہ گلدان زمین پر مار دیا۔ زارا نے کمرہ لاک کر دیا۔ اب وہ ایک ایک کر کے کمرے کی ساری چیزیں توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر لائبہ بیگم اور حیا دروازے پر دستک دینے لگے۔ زارا دروازہ کھولو، لائبہ بیگم نے کہا۔ اتنے میں علی آفندی اور حمید آفندی بھی آ گئے۔ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر ظاہر ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی۔ زارا زمین پر بے ہوش تھی۔ گھر میں سب کو مہانور اور عامر کی حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ حمید آفندی نے مہانور کو عامر سے رابطہ رکھنے سے سختی سے منع کیا۔ اگلے ہی دن مہانور اور عامر سب کے سامنے نکاح کر کے موجود تھے۔ علی آفندی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حمید آفندی کو ان کا حصہ دیا اور گھر سے جانے کو کہا اور مہانور کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ حمید آفندی بھائی کی مجبوری سمجھتے تھے۔ وہ بھی مہانور کی حرکت سے بہت شرمندہ تھے، اس لیے وہ خاموشی سے گھر سے چلے گئے اور عدیل آفندی کے محبت کرنے والے بیٹے جدا ہو گئے۔ زارا 2 مہینے ڈپریشن میں رہی۔ ماں کے جانے کا غم، ادھورا بچپن، دھوکہ، تمام غموں نے اسے یک ساتھ گھیر لیا تھا۔ حال دوپہر کے وقت زارا علی آفندی کے ساتھ گارڈن میں کافی پی رہی تھی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ زارا، تمہیں یاد ہے نا آج رات 8 بجے ہمیں ڈنر پر جانا ہے؟ علی آفندی نے یاد کروایا۔ جی بابا، لیکن یہ تو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ میری بچپن کے دوست کی بیوی اور بیٹا ہے، انہوں نے کہا۔ اور آپ کے دوست؟ زارا نے پوچھا۔ اس کی کافی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے افسردگی سے جواب دیا۔ رات کے 8 بجے لاہور کا یہ 7 اسٹار ریسٹورنٹ جگمگا رہا تھا۔ ممی، یہ بابا کے کون سے دوست ہیں جن کا مجھے نہیں پتا؟ ولی نے ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ اندر چلو اور مل لو، مسز احمد نے کہا۔ ولی نے اس وقت بلیک جینز پر بلو ڈینم جیکٹ پہنی تھی اور بھورے گھنگریالے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے اور اسے وجیہہ بنا رہے تھے۔